اور اس وقت آپ کو براہ راست لے چلیں گے وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام ایمن اس وقت گفتگو کر رہے ہیں. اس کو بھی جو ہے وہ شہر سے باہر وہ موو کیا جا رہا ہے. ایک اور ایشو جو بہت امپورٹنٹ، ہم نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ نے نمبر پلیٹ کا آکشن شروع کیا تھا، اور اس کا پہلا فیز ہوا، اور پہلے فیز میں 67 کروڑ روپیز جو ہیں وہ حکومت سندھ کو موصول ہوئے. اور وہ پیسے ہم نے کہا تھا کہ جی ہم وہ پیسے استعمال کریں گے جتنے بھی فلڈ وکٹمز ہیں ان کے لیے، جو ایک تاریخی کام ہو رہا ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جو دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑے میں بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ بنانے جا رہے ہیں، اور جو کہ اس کا کام چل رہا ہے، تو ہم نے وہ 67 کروڑ روپیز اس مد میں جو ہے وہ ہم نے کہا کہ ہم اس پہ خرچ کریں گے. اب اس کا سیکنڈ فیز جو ہے 12 اکتوبر کو ایک اور آکشن کراچی میں کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی اس سے بھی جو پیسے ملیں گے وہ پیسے جو مخیر حضرات سے ہم لوگ وہ پیسے لے رہے ہیں. ظاہر وہ مخیر حضرات ہی جو ہے وہ اتنی مہنگی نمبر پلیٹس خریدتے ہیں، اور پھر وہ پیسے بھی خرچ ہوں گے سیلاب متاثرین کے لیے، جو غریب لوگ ہیں، جو غربت کی لکیر کے نیچے جن کے اپنی زندگی لائف اسٹائل گزارتے ہیں، ان کی فلاح و بہبود کے لیے. لیکن اس کے پہلے ہم سپٹمبر کے لاسٹ ویک میں وہ بھی پاکستان کی تاریخ کا سب سے پہلا آن لائن آکشن بھی شروع کرنے جا رہے ہیں. ایک تو فزیکل آکشن ہوگا کچھ پلیٹس کا، کچھ ہم نے اس کو کیٹیگری رکھ دی ہے. اب وہ آن لائن آکشن جو ہے وہ بھی شروع کیا جا رہا ہے، اور وہ سپٹمبر کے یا بلکہ بہت جلدی آخری ہفتے میں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے اس کو شروع کر دیں گے. اس کی جو پورٹل ہم نے بنا لیا ہے، پورٹل کے بعد اس کی پوری تیاری ہو گئی ہے. کل میں نے اس کا میٹنگ کی، کل پورا اس کا ڈیمو دکھا ہے، کچھ چیزیں مائنر وہ چینجز کروا کے. تو یہ ایک اور چیز بھی اچھی ہو جائے گی کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ آن لائن آپ گھر بیٹھ کے جو ہے جس کو جو نمبر چاہیے وہ آپ آن لائن اپنا آکشن لیں، اور آکشن کے ذریعے اپنی وہ چیزیں جو ہے وہ بہتر کر سکیں. سیوک سینٹر میں ہم نے ریفارمز کیے، اب آپ کو سیوک سینٹر کم رش نظر آئے گی. ہم نے ساری چیزیں آن لائن اور اس طرح کر رہے ہیں کہ جی لوگوں کو زیادہ تکلیف نہ ہو. تو جس طرح میں نے کہا کہ ہماری کوشش یہی ہے کہ پبلک کو سہولت دیں، عوام کو فائدہ پہنچائیں، اور عوام کے لیے جتنی بھی سہولیات ہوں وہ ان کے ڈور اسٹیپ پر ان کو پرووائڈ کی جائیں. اچھا شرجیل صاحب، سوال ایک ہے کہ اس وقت پورا بخار ہے نا وہی آئینی ترامیم کے حوالے سے، تو پیپلز پارٹی اس وقت کہاں کھڑی ہے؟ اور مولانا ایک بار پھر پی ٹی آئی کے ساتھ بھی جا کے ملے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ میں کسی صورت بھی سپورٹ نہیں کروں گا. تو پیپلز پارٹی اس وقت کہاں کھڑی ہے اور آپ کیا کہیں گے اس کے متعلق؟ دیکھیں جی، ایک چیز بڑی میں واضح کر دوں، آئین میں ترمیمیں جو ہیں وہ پارلیمنٹیرینز کا کام ہے کہ وہ ترمیمیں کریں، قانون سازیاں کریں. قانون میں جو مختلف قسم کے لکوناز ہیں جو آپ پریکٹیکل زندگی میں دیکھتے ہیں، پھر آپ لوگ بیٹھ کے آتے ہیں کہ اس چیز کو چینج کیا جائے. ہم بہت ساری چیز اپنی لائف میں، زندگی میں بہت ساری چیزیں چینج کرتے ہیں. کوئی ایک فیلڈ میں کام کر رہا ہوتا ہے، اس فیلڈ میں اس کو مزہ نہیں آ رہا ہوتا، یا اس کو وہ سمجھتا ہے کہ یار میرا یہاں پہ گزارا نہیں تو میں کوئی اور فیلڈ کرتا ہوں، تو وہ آپ ایک ڈیسیژن کرتے ہیں چینج کرنے کا. آئینی ترامیم کرنا پارلیمنٹ کا اختیار ہے. جہاں تک آپ کا سوال یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی جو آئین کی تخلیق کار ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حیات میں جو میثاق جمہوریت پی ایم ایل این کے ساتھ اور اس وقت کچھ اور جماعتوں کے ساتھ سائن ہوا تھا، اس میں بھی جوڈیشل ریفارمز کی بات تھی. ظاہر ہے نمبرز پورے نہیں تھے، تو اسی لیے ہی اس وقت وہ چیزیں نہیں ہو سکی. آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور باقی لوگ چاہ یہ رہے ہیں کہ آئینی ترامیم جو بھی کرنی ہے وہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کے کنسنسس کے ساتھ کرنی ہے. جس طریقے سے 18th امینڈمنٹ جب پاس کی گئی اس وقت بھی ہمارے پاس اکیلے تو نمبرز اتنے نہیں تھے، لیکن اس میں بھی تمام پولیٹیکل پارٹیز کا کنسنسس پیدا کیا گیا. اس سے پہلے جب 73 کا آئین آیا تو کنسنسس پیدا کیا گیا. شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کنسنسس پیدا کیا 73 کے آئین کے لیے. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے کنسنسس پیدا کیا 18ویں ترمیم کے لیے. اور اس وقت بھی ساری پولیٹیکل پارٹیز جس میں پیپلز پارٹی بالکل شامل ہے، اور وہ کہتی ہے کہ جی جو بھی ترامیم ہوں وہ کنسنسس کے ساتھ ہوں.
اور اس میں ان کی کوشش ہے کہ پی ٹی آئی سے بھی بات ہو, باقی پارٹیوں سے بھی بات ہو, تو بات کرنے میں کوئی وہ حرج نہیں ہے. ہاں, ماضی میں یہ ضرور ہوا ہے جب عمران خان 3.5 سال کے دور اقتدار میں تھے, اور میں یہ بات بہت ریکارڈ کے ساتھ بول رہا ہوں, بہت چیلنج کے ساتھ بول رہا ہوں, کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی مختلف گفتگو, کل بھی ان کے ایک ایم این اے صاحب کچھ فرما رہے تھے اناپ شناپ, اور ان کے باقی لوگ بھی, کبھی میں نے دیکھا کہ کبھی ان کے مختلف لیڈران کے مختلف بیانات آ رہے ہیں, تو میں تھوڑی اس کی بھی وضاحت کرتا چلوں کہ یہ بات عیاں ہے کہ جب عمران خان کے 3.5 سال کا دور اقتدار تھا, نہ ان کے پاس میجورٹی نیشنل اسمبلی میں تھی, نہ ان کے پاس میجورٹی سینٹ میں تھی, اور ممبرز پورے بھی نہیں ہوتے تھے اور بل پاس ہو جاتے تھے. کرتے کیا تھا, یہ شور شرابہ کرتے تھے, اسپیکر کو آئیز اور نوز بولنے کا اختیار نہیں تھا, یا اتنے شور شرابے میں قانون سازی کی جاتی تھی تاکہ نمبرز کاؤنٹ نہ ہو سکے. اگر میں بات غلط بول رہا ہوں, میں سارے میڈیا چینلز بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سب دیکھ رہے ہیں, آپ چلے جائیں پچھلے 3.5 سال کے ایک ایک قانون سازی میں جو پی ٹی آئی نے اپنے دور حکومت میں کی, کیا ان کے پاس نمبر پورے تھے؟ نہیں تھے. کیا یہ کم نمبرز میں بھی غیر آئینی انہوں نے کام کیے؟ یس, انہوں نے کم نمبر میں غیر آئینی کام کیے. اس وقت اسپیکر کون تھا؟ اسد کیسر اسپیکر تھا اس وقت, جو آج بیٹھ کے بات کرتا ہے کہ جی ہمارے ممبر پہ کوئی کر رہا ہے اور یہ کر رہا ہے. کیا اسد کیسر صاحب اپنی گنتی پوری کر سکتے تھے؟ اس وقت بھی نہیں کر سکتے تھے. تو انہوں نے اپنے دور میں بلڈوز کر کے, بدماشی کے ذریعے, لڑائی کے ذریعے اپنے انہوں نے حکومت کی, بدماشی لڑائی کے ذریعے انہوں نے اپنے قانون پاس کروائے. آج کی حکومت ہے پی ایم ایل این کی حکومت, لیکن یہ نہیں کیا جا رہا کہ ٹھیک ہے نمبر دیکھے جائیں گے, قانون پاس کر لو. ایک ایک ممبر کے پاس جا رہے ہیں, ایک ایک ممبر سے بات کریں. یہ ہے پارلیمنٹ کو اہمیت دینا, اس کے نمبرز کو اہمیت دینا. ہاں, اگر نمبرز پورے ہیں تو کام ہوگا, اگر نمبرز پورے نہیں ہیں تو کام نہیں ہوگا آپ کا, آپ کی ترامیم نہیں ہوں گی. کم از کم اس چیز کو مان تو رہیں کہ جی اگر نمبر ہمارے پاس پورے ہوں گے تو ہی ترامیم کی جا سکے گی. اس سے پہلے جو عمران خان کے دور میں قانون پاس کیے گئے, جس طرح بجٹ پاس کیے گئے, جس طریقے سے سینٹ کے الیکشن ہوئے, 7 ووٹ مظفر شاہ نے جو سینٹ کے خارج کر دیے تھے, یہ ساری کیا چیزیں تھیں؟ یہ بدماشیاں تھیں, یہ غنڈہ گردیاں تھیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کر. یہ عوام کو بیوقوف بنانے کی سازشیں تھیں, جو عوام کو یہ بیوقوف بنا رہے تھے. یہ ہٹ درمی سے بندوق کے زور پہ جو انہوں نے اقتدار کیا ہے, یہ حکومت کم از کم بندوق کے زور پہ نہیں کرے کہ نمبر پورے نہیں ہیں پھر بھی ہم نے دیے پاس, آئیز اور آئیز کر کے ہم جان چھڑا لیں. نہیں ہو رہا اس طرح. تو کم از کم اتنی مورل ویلیو اس وقت موجود ہے کہ ممبرز کی اہمیت, چاہے وہ ممبر آپ کے مخالفت میں ہے یا آپ کے ساتھ بیٹھا ہے, اس کی اہمیت پہ بات ہو رہی ہے. کسی کے پاس کم ممبرز بھی ہیں تو اس سے بھی اسے بات چیت کی جا رہی ہے, اس پہ مسودے پہ بات کی جا رہی ہے, اس کو قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بندوق کے زور پہ حکومت نہیں کی جا رہی, جو کہ عمران خان کے دور میں بندوق کے زور پہ حکومت ہوئی. اور میں پھر کہتا ہوں کہ میں چیلنج کرتا ہوں پوری پی ٹی آئی کو, پوری میڈیا آ کے ایک ایک چیز کی وہ دیکھ رہے کہ اس وقت کیا اشر ہوتی تھی. اس وقت تو میڈیا کو ہمت بھی نہیں ہوتی تھی کہ میڈیا بول بھی سکے کہ جی نمبرز پورے نہیں تھے پھر بھی قانون سازی ہو گئی, نمبرز پورے نہیں تھے پھر بھی سینٹ میں جو ہے ان کی سیٹیں مل گئیں, نمبرز پورے نہیں تھے پھر بھی 7 ووٹوں سے آپ نے یوسف اللہ گیلانی صاحب کو ہرا دیا اور کہا کہ 7 ووٹ جو ہے وہ غلط ہوئے اور اس میں پچھلے اسٹیپ نے. تو اس طرح کی بہت ساری غیر آئینی کام پی ٹی آئی نے کیے, غیر قانونی کام پی ٹی آئی نے کیے. پیپلز پارٹی یس ڈیموکریٹک پارٹی ہے پاکستان کی, جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے اور ہم اپنی اظہار آزادی اور اظہار رائے رکھتے ہیں. پیپلز پارٹی جوڈیشری کا احترام بھی کرتی ہے اور ریفارم اگر چاہتی ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں. شرجیل صاحب یہ بتائیے گا کہ جی شرجیل صاحب یہ بتائیے کہ اس پوری صورتحال میں جب سے یہ آئینی ترمیم کا معاملہ ہوا ہے, خصوصاً بلاول بھٹو زرداری اور پیپلز پارٹی کو سوشل میڈیا کے ذریعے نشانہ بنایا جا رہا ہے, بانی پی ٹی آئی یہ آخر چاہتے کیا ہیں؟ دیکھیں جی, پی ٹی آئی کا ہمیشہ وتیرہ یہ رہا ہے, آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا کے دہشت گرد تو وہ لوگ ہیں کہ وہ پریشر ڈیولپ کریں. عمران خان نے پہلے کوشش کی کہ اداروں کو پریشرائز کیا جائے, ناکام گئے ادارے, اس کے پریشر میں نہیں آئے. پھر اس نے جوڈیشری کو پریشر میں لانے کی کوشش کی, اس سے پہلے اپنے ایم این ایز کو پریشر میں لانے کی کوشش کی. جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تو عمران خان نے کہا تھا کہ میرا کوئی ایم این اے جو میری پارٹی کو ووٹ نہیں دے گا اس کے بچوں کی شادیاں تک نہیں ہوں گی. یہ کیا تھا؟ یہ پریشر ٹیکٹکس تھی. ان کے گھروں پہ حملے ہوئے, یہ صرف ڈیجیٹل دہشت گرد نہیں, یہ زمینی طور پہ بھی دہشت گرد ہے. انہوں نے اپنے مخالفین ایم این ایز کے گھروں پہ حملے کیے, ان کے گھروں پہ انہوں نے مظاہرے کروائے, اور پھر جوڈیشری کے خلاف بھی انہوں نے یہ کیا.
جو جج حضرات ان کو لگتا تھا کہ ان کے خلاف شاید وہ فیصلہ کہیں خلاف آ رہا ہے، ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ ٹرول چلے، ان کے خلاف انہوں نے بیہودہ قسم کی مہمیں چلائیں. ابھی ریسنٹلی اس آئینی ترمیم سے ایک دن پہلے آرمی چیف اور چیف جسٹس سپریم کورٹ جو کرنٹ ہے ان کے خلاف بیہودہ قسم کے ٹویٹس ہوئے، بیہودہ قسم کی کیمپین چلائی گئی اور وہ عمران خان کے اپنے اکاؤنٹ سے چلی. تو یہ پریشرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی بھی پیپلز پارٹی کے خلاف اگر یہ سوشل میڈیا پہ کیمپینیں چلا رہے ہیں تو ہم بھی اس طریقے کی کیمپین چلا سکتے ہیں، لیکن ہماری پارٹی یہ اجازت نہیں دیتی کہ آپ بھی بیہودہ کے ساتھ بیہودہ بن جائیں، آپ بھی غنڈے کے ساتھ غنڈہ بن جائیں. ہاں یس، حق دفاع رکھتے ہیں اور کوئی غلط کام نہیں کیا ہم نے. ہم ببانگ دول کہہ رہے ہیں کہ یس، ہم اگر آئینی ترمیم، اگر ہمارے پاس اکثریت ہوگی، سب کے کنسنسس ہوگے تو ہم آئینی ترمیم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ آئینی ترمیم عوام کے لیے کرنا چاہتے ہیں تاکہ کسی ایک شخص کو 20 سال 25 سال جو ہے وہ عدالتوں کے دھکے نہیں کھانے پڑے، یا کوئی شخص پھانسی کھانے کے بعد نہ ثابت ہو کہ جی یہ بے قصور تھا، یا کسی شخص کو 30 سال جیل میں رہا جو بیسک اس کا جو جرم اگر ثابت ہوتا تو 14 سال ہوتا، اور پھر 30 سال کے بعد بولا نہیں یہ باعزت بری ہو گیا. ہم ریفارم چاہتے ہیں لوگوں کو انصاف دینے کے لیے، ہم ریفارم چاہتے ہیں لوگوں کی بہتری کے لیے. تو یہ پیپلز پارٹی جو ہے ڈیفینیٹلی دیکھیں یہی بلیک میلنگ ٹیکٹکس ہے نا، یہی بلیک میلنگ کی ٹیکٹکس ہیں کہ یہ سارا کام ہم آپ کو کر دیں گے، آپ صرف ہمیں رہا کریں. یہ چاہتے ہیں کہ جی این آر او مانگ رہے ہیں ایک طریقے کا، یہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں حکومت سے. یہ چاہتے ہیں کہ جی کیونکہ جو ہے ہمارے لیڈر کو آپ، ہمارے پاس نمبر پورے ہیں، ہمارے لیڈر کو آپ جیل سے نکال دیں تو پھر آپ کی سارے جو ہے آپ کے یہ بل پاس ہو جائیں گے. بھائی نکالنا ہے، اگر کسی نے بھی نکالنا ہے عمران خان کو نکال لیں، لیکن پھر ہم میسج کیا دیں گے؟ ہم میسج یہ دیں گے کہ جی جو کیپٹل ہل میں جن لوگوں نے بلوا لگایا تھا 15 سال کی سزائیں ہو گئی ان کو. ہم میسج دیں گے کہ کبھی بھی اپنا حق منوانے کے لیے شیشے توڑو، حق منوانے کے لیے بسوں کو آگ لگاؤ، ایمبولنسوں کو آگ لگاؤ، پارلیمنٹ ہاؤس پہ حملہ کرو، ریڈیو پاکستان پہ حملہ کرو، عبدالستار ایدھی کی ایمبولنس کو آگ لگا دو. آپ کو اگر اپنا کوئی بات منوانی ہے ناجائز تو اس کے لیے آپ جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں گھسو، وہ آپ جو ہے آپ کی اہم جو ملک کی جو امپورٹنٹ چیزیں ان کو آگ لگاؤ، تو پھر آپ کو جو ہے سزا کوئی نہیں ہوگی. تو اگر یہ وہ میسج دینا چاہتی ہے پی ٹی آئی کہ ہم ایک بدماش ہیں، ہم غنڈے ہیں، ہمارے پاس ہتھیار ہیں، ہم اگر بندوق کے زور پہ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں، اگر یہ میسج دینا چاہتی ہے تو وہ ان کی مرضی میسج دے. اب ظاہر اگر قانون میں اگر عمران خان کی آزادی ہوگی، اگر وہ بے قصور ہوگا، اگر وہ کسی بھی جرم میں شامل نہیں ہوگا، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا، اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہوگا تو رہا ہو جائے گا. اگر اس کے باوجود اگر وہ ان ساری چیزوں میں ملوث ہوگا اور اس کے کہنے پہ اس ملک میں جس طریقے سے آگ لگانے کی سازشیں یا بھائی سے بھائی کو لڑانے کی سازشیں یا جو ڈیجیٹل دہشت گردی کی جو انہوں نے کوششیں کی ہیں اگر اس میں شامل نہیں ہے تو چھوڑ دیں. ہمیں تو کسی کے ساتھ پرسنل نہ دشمنی ہے، ہمیں تو پرسنل کسی کے ساتھ نہ دشمنی ہے، نہ ہماری کسی کے ساتھ اس طرح کی کوئی ہمدردی ہے. یس، ہم چاہتے ہیں کہ ہر آدمی اگر ملک میں سب کو سیاست کرنے کا اختیار ہے، اپنی غلطیوں پہ معافی مانگے، پہلے آئے عوام کے سامنے بولے کہ ہاں میں نے یہ گھناؤنے جرم کیے ہیں اور اب میں معافی چاہتا ہوں. پھر اس کو اگر حکومت معاف کرتی ہے تو وہ حکومت پی ایم ایل این کی حکومت جانے اور وہ جانے. مجھے یہ پتہ نہیں کہ کوئی ٹاسک کی بات ہے. میرا سوال سر یہ ہے کہ گرین انیشیٹو پروگرام کے تحت سندھ کی کوئی 48 لاکھ ایکڑ زمین دی جا رہی ہے اور نئے کینالز نکالنے کی بھی بات ہو رہی ہے. یہ نگران دور میں یہ فیصلہ ہوا تھا، اس کے بعد موجودہ سندھ حکومت کا کیا فیصلہ ہے کہ یہ 48 لاکھ ایکڑ زمین آپ دیں گے اور یہ کینالز نکالنے کی آپ لوگ اجازت دیں گے؟ دیکھیں جی، مجھے مفروضوں پہ ہی چیز ہے، مجھے ابھی تک اس کے سامنے کوئی ایویڈنس نہیں ہے. جب تک ایویڈنس نہیں ہوگا
तो मैं उसमें कमेंट नहीं कर सकता। साहब ये जो तरामीम आप कह रहे हैं वो मौलाना फजल रहमान और अख्तर मेगल साहब के वोट आपको दरकार होंगे, लेकिन मौलाना का तो वेट बढ़ गया है, अब क्या करेंगे अगर वो नहीं आते इसमें, तो क्या करेंगे आप? देखिए मौलाना साहब एक सीजन पॉलिटिशियन है और यही डेमोक्रेसी में की एक खूबसूरती है। हर आदमी अपना हक राय रखता है, हर आदमी अपनी सोच रखता है। तो आप डेमोक्रेसी में हम पीटीआई तो नहीं किसी को उठा के ले जाएं, किसी के साथ क्या करें, बस हर एक की जमहूरी अपना इख्तियार है। शर्जील साहब, मौलाना मान क्यों नहीं रहे और उनकी डिमांड्स क्या है? ये कब तक का टाइम फ्रेम है, कब तक हतमी तौर पे आप तरामीम पेश करेंगे पार्लियामेंट? देखिए जी, बातचीत चल रही है, डायलॉग्स उनके चल रहे हैं और अगर उनको समझ में आया तो ज़रूर मान जाएंगे। अच्छा, वज़ीर आला गंडापुर जो है उन्होंने वो अफगान जो कौंसल जनरल थे कौमी तराने में बैठे नहीं, बल्कि उनकी वो कह रहे हैं कि उनका म्यूज़िक जो है उनके ख़िलाफ़ है, तो इस वजह से वो खड़े नहीं हो। हालांकि हर जगह हम देखते हैं कि वो कौमी तराना होता है वहाँ खड़े होते हैं, लेकिन अमीन गंडापुर जो है वो काबू में देखिए जी, मैं समझता हूँ कि नहायत ही अफसोसनाक वाक़या था जो उस दिन पेश आया और उसके बाद KPK के चीफ मिनिस्टर का गैर जिम्मेदाराना बयान सामने आया। आपने एक और वीडियो देखी होगी कि बलूचिस्तान में एक कौमी तराने पे एक शख्स नहीं उठा था, तो चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने उनको बोला कि आप मेहरबानी करके इस तकरीब से बाहर निकल जाएं। इतनी करेज होनी चाहिए थी चीफ मिनिस्टर KPK में, PTI के चीफ मिनिस्टर KPK में, कि वो भी इतना गुर्दा एक जाले चीफ मिनिस्टर ने वो गुर्दा दिखाया। थैंक यू जी। एक सवाल ये है कि यूनुस खान ने कहा कि इस कराची की सड़कें खराब है, पीपल्स पार्टी की देखिए हमने सड़कें की जाल भिजाती है, तो कहाँ खराबी का आपने बनाई पड़ी? देखिए जी, इस वक्त बारिशों के बाद जो भी जहाँ पे ये सड़कों का मसला आ रहा है, टूटी सड़कों का, तो वहाँ पे काम चल रहा है और आपने खुद देखा हुआ काम शुरू हो गया है। हम मानते हैं कि जी बिल्कुल ये बारिशों के बाद सड़कें ख़राब हुई, कुछ सड़कें टूटी, लेकिन ये कि हुकूमत सो नहीं रही है, हुकूमत दिन रात कोशिश कर रही है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जो है वो सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू। पार्लियामेंट का इख्तियार है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मैमन से थोड़ी देर पहले मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब तमाम पार्टीज़ का इत्तेफाक हो जाएगा तो फिर आइनी तरमीम भी ले आएंगे। मौलाना फजल रहमान के हवाले से एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया, जिस पर उन्होंने कहा कि मौलाना एक सीनियर सियासतदान है, हुर्रियत का हुस्न है, हम किसी पर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।